السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہ شام میری زندگی کی سب سے کٹھن شام تھی، کیونکہ مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھن چکی تھی۔ ایک لڑکی کا پہلا پیار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، پر اس دن میری زندگی سے میرا پہلا پیار چھین لیا گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی میں ہوں، پر میں کہاں جانتی تھی کہ ابھی اور امتحان باقی ہیں، ابھی زندگی نے میرے ساتھ اور کھیل کھیلنے ہیں، مجھے اور دھوکے ملنے تھے۔ میں بچپن سے ایسے ہی خواب دیکھتی تھی کہ مجھے ایسے گھر جانا ہے جدھر میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں، میں وہ خواب پورے کر سکوں، وہ میں دن رات دیکھتی تھی۔ میں ایسی لڑکی تھی جو اپنے خیالوں میں جیتی تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہی میرے ابو کی یہ خواہش تھی کہ میرا رشتہ ایسے گھر ہو جائے جدھر میں تعمر سکھی رہ سکوں۔ امی بھی ان کی اس بات سے راضی تھی، پر میں نے جیسے ہی یہ سب سنا تو صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے جدھر بھیجنے کے خواہش مند تھے وہ لوگ بہت درمیانے طبقے کے تھے، پر جو میرے خواب تھے وہ میں اس گھر میں رہ کر بالکل بھی پورے نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے ابو امی کو راضی کروایا کہ وہ میرے رشتہ اس گھر میں بالکل بھی نہ کریں۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ابو امی مان گئے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ میں کیسا خاندان چاہتی ہوں۔ میں بہت خوبصورت تھی، مجھ میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر ایک لڑکے کے لیے میں آئیڈیل تھی۔ مجھے اس بات پر غرور تھا کہ کوئی بھی مجھے دیکھے گا تو وہ مجھے پہلی نظر میں پسند کر لے گا۔ اس وجہ سے میرے لیے اس چیز کا کوئی مسئلہ نہ تھا، مجھے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں اسکول کی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور کافی ضد کر کے ابو سے یہ بات منوائی کہ مجھے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے ابو نے انکار کیا، پر میری خواہش کے آگے ان کی بس ہو گئی تھی۔ ابو نے جتنے پیسے جمع کیے تھے وہ میری پڑھائی پر لگا دیے تھے۔ انہی دنوں میرا رشتہ ابو کے ایک دوست کی طرف سے آ گیا تھا، جس کی کافی اچھی جاب تھی اور وہ لوگ کافی کھاتے پیتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں ابو کو فوراً ہاں کر دی تھی۔ وہ لڑکا مجھے کافی اچھا لگا تھا، یہی لگتا تھا کہ میری اس کے ساتھ اچھی زندگی گزر جائے گی۔ امی ابو نے میری رضامندی دیکھی تو خوشی خوشی میرا رشتہ اس لڑکے سے طے کر دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی سنور گئی ہے، میرا ماضی ایک طریقے سے محفوظ ہو گیا ہے۔ وہ لڑکا کافی آزاد خیال تھا۔ ایک دن جیسے ہی اس نے مجھے بلا کر مجھ سے اظہار محبت کیا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ میں اسے لے کر کافی جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا تو مجھے پہلے بتاتا تھا، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس معاملے میں امی سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ اگر ریت کو مٹھی میں زیادہ دباؤ گے تو وہ مٹھی سے باہر نکل جائے گی۔ میں ان کی بات سمجھتی تھی، لیکن کبھی زندگی میں جس سے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی تھی اسے دور نہیں دیکھتی تھی۔ اسی لیے فواد کو لے کر میں بالکل ایسی ہی تھی۔ فواد میری اس نیچر کو سمجھ گیا تھا، وہی مجھے ہر بار سنبھالتا تھا۔ ابو یہی چاہتے تھے کہ ہماری جلد شادی ہو جائے۔ میرا جیسے ہی کالج مکمل ہونا تھا تو میری شادی ہو جانی تھی۔ فواد اور میں ہم دونوں اس شادی کے لیے راضی تھے اور دل سے یہی چاہتے تھے کہ جلدی سے ہماری شادی ہو جائے، لیکن قسمت نے کچھ ایسا کر ڈالا جس کا مجھے یقین ہی نہیں تھا۔ ہماری شادی کی تاریخ رکھنی تھی، اسی لیے گھر میں ہلکا پھلکا سا فنکشن رکھا گیا تھا۔ میں اس دن تیاری کے لیے پارلر گئی ہوئی تھی۔ ابو نے یہ فنکشن بھی میری ضد کی وجہ سے رکھا تھا، کیونکہ میری یہی چاہت تھی کہ میری شادی کا کوئی ایک بھی فنکشن مس نہ ہو۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ابو امی مہمان کے آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک ہی گیس کا مسئلہ ہو گیا تو ابو نے گیس ٹھیک کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی وقت مجھے پارلر جانا پڑا تھا۔ جیسے ہی میں پارلر جانے لگی تھی، امی نے مجھے آواز لگائی اور اپنے پاس بلایا۔ امی میرے گلے لگی تھی، اسی طرح ایک دفعہ ابو کے گلے لگ گئی اور روئی تھی۔ وہ دونوں مجھے چپ کروانے لگے تھے اور میرا مذاق کرنے لگے کہ کون سا میری ابھی ہی رخصتی ہو رہی ہے۔ میرا دل کافی بے چین تھا، جیسے پتہ نہیں پیچھے سے کیا ہی ہو جائے گا، لیکن میں بار بار اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرتی تھی اور پارلر چلی گئی تھی۔ میں کافی خوش تھی، پر جیسے ہی ایک فون آیا تو میری ساری خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ میرا دل بند ہونے والا تھا۔ فواد کا فون تھا، لیکن اس نے جو خبر سنائی تھی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی مجھے پک کرنے آئی تھی۔ اپنے گھر جیسے ہی پہنچی تو ایمبولینس کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ مجھے اچانک ہی سے امی ابو کا خیال آیا تھا۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی، جدھر سے صرف اور صرف دھواں نکل رہا تھا۔
پر جیسے ہی میں اندر جانے لگی تو فواد نے مجھے روک لیا تھا کہ اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کی بات سمجھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ایک ماہ تک کوئی ہوش نہ تھا کہ میں کہاں تھی۔ میرے ذہن میں ابھی بھی وہی سب چل رہا تھا کہ میرے گھر میں آگ لگی تھی اور دھواں اٹھ رہا تھا، جبکہ میرے امی ابو اس گھر کے اندر تھے۔ اس سے زیادہ سوچتی تھی تو میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ چچا مجھے اپنے گھر لے آئے ہیں، لیکن میں اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ چچا اور ابو کی کئی سال سے ناراضگی چل رہی تھی۔ چچا نے ابو سے جائیداد کا سارا حق لے لیا تھا اور وہ الگ ہو گئے تھے۔ ابو نے وہ حق واپس لینے کی کوشش تک نہ کی، پر کچھ دن کے بعد جیسے ہی میں کچھ سنبھلی تو میں نے اس گھر پر نظر دوڑائی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہ گھر کسی عالی شان محل سے کم نہیں تھا۔ میں دل میں یہی سوچنے لگی تھی کہ چچا نے اس ناحق پیسے سے ہی یہ گھر تعمیر کروایا ہے جس پر امی ابو کا حق تھا۔ مجھے اس گھر سے اور گھر کے لوگوں سے بالکل بھی اپنائیت نہیں ہوئی تھی، پر میں مجبور تھی۔ میرا اور کوئی بھی نہیں تھا جدھر جا کے میں رہتی، اس لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس عالی شان گھر میں رہنا پڑ رہا تھا جو مجھے اس وقت جیل لگتا تھا۔ میں آزادی چاہتی تھی۔ چچا کی ایک بیٹی تھی، وہ میری ہم عمر ہی تھی، پر وہ مجھ سے بالکل الگ تھی۔ وہ اعلیٰ درجے کی آزاد خیال تھی، میری اس سے شروع کے دن سے ہی نہیں بنتی تھی۔ وہ ہمیشہ باہر ہی رہتی تھی۔ میں یہی کوشش کرتی کہ میرا اس کے ساتھ کم ہی ٹاکرا ہو۔ فواد مجھ سے روز ملنے آتا تھا۔ یہ بات چچا اور ان کی فیملی کو ناگوار لگتی تھی، خاص طور پر رمشا کو۔ فواد جب بھی آتا تھا تو رمشا فواد کو کافی باتیں سناتی تھی، لیکن جیسے ہی فواد کو دیکھتی تھی وہ میری مدد کرتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا، تو اس کا چہرہ دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا وہ اندر سے جل رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید ہمارے رشتے کو دیکھ کر ہمیں نظر لگا دے۔ اسی وجہ سے میں فواد کو منع کرتی تھی کہ اسے میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو یہی فیصلہ کیا تھا کہ فواد کو اس گھر آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چچا مجھے ہر ماہ کی پاکٹ منی دے دیتے تھے، شاید وہ کہیں نہ کہیں اپنے بھائی کا حق واپس لوٹا رہے تھے۔ فواد نے میری کافی مدد کی تھی اور مجھے اس برے خواب سے باہر نکالا تھا جو ایک حقیقت تھی۔ میں اس کی کافی شکر گزار تھی۔ اس نے میری بہت مدد کی تھی اور مجھے پڑھائی جاری رکھنے کا بھی کہا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے کالج پھر سے جانا شروع کر دیا اور اپنے پیپرز دے دیے تھے جس میں میں پاس ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ چچا میری شادی کی خود بات کرے، پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی ان کی بیٹی سے پہلے ہو جائے، وہ بھی فواد جیسے اچھے لڑکے سے جو میرا اتنا خیال رکھتا تھا۔ لیکن چچا جانتے تھے کہ رمشا جیسی لڑکی کو فواد جیسا جاب والا لڑکا بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ اس کے خواب کافی اونچے تھے، پر اس کے باوجود چچا نے میری شادی کی بات فواد کے گھر والوں سے نہ کی۔ میں جان گئی تھی کہ اپنی زندگی کا فیصلہ مجھے خود ہی لینا پڑے گا، کیونکہ اگر زیادہ دیر اس عالیشان گھر میں رہتی تو یقیناً مجھے کچھ ہو جانا تھا، کیونکہ رمشا جیسی لڑکی کے ساتھ رہنا محال تھا۔ میں نے فواد سے بات کر لی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تاکہ ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی جائے۔ اس بار میں کافی سادگی سے شادی چاہتی تھی۔ فواد نے بھی اس بات کو ترجیح دی تھی اور ہماری شادی کی تاریخ 1 ماہ کے بعد رکھ لی گئی تھی۔ مجھے سکون ملا تھا کہ اس گھر کو جلد ہی چھوڑ رہی ہوں۔ رمشا نے جیسے ہی یہ خبر سنی کہ میری شادی ہونے والی ہے تو وہ اپنے امی ابو سے کافی چڑھنے لگی تھی اور وہ چیخنے چلانے لگی تھی کہ مجھ سے پہلے اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ خود سے کچھ کر بیٹھے گی۔ چچا نے یہ دھمکی سنی تو وہ پریشان ہونے لگے تھے۔ انہوں نے رمشا کو کہہ دیا تھا کہ اس کا پسند کیا ہوا لڑکا اچھے کردار کا نہیں ہے اور اچھا انسان نہیں ہے، وہ رمشا کی شادی اپنی پسند سے کریں گے۔ رمشا نے یہ بات سنی تو اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ اب روز ہی رات کو دیر سے گھر آتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ باہر جا کر رات کو کیا کرتی ہے۔ ایک رات پانی بھرنے جیسے ہی باہر گئی تو رمشا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں جان گئی تھی کہ رمشا اپنے ہوش میں نہیں ہے، جو اپنے منہ میں ہی کچھ بول رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی لڑکے کی بات کر رہی ہے جس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا تھا۔ میں نے اسے اس کے بیڈ پر لٹایا اور واپس چلی گئی تھی۔ اگلے دن رمشا جیسے ہی اٹھی تو وہ بالکل دبنگ تھی۔ وہ رات والی رمشا لگ ہی نہیں رہی تھی۔
پر میں جانتی تھی کہ جیسے ہی رات ہوگی تو پھر سے اس کا وہی حال ہوگا جو کل رات کو ہوا تھا۔ رات کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ واپس آئی تو اپنے ہوش میں بالکل نہیں تھی، لیکن اس بار اسے ایک لڑکا چھوڑنے آیا تھا۔ اس لڑکے نے ماسک پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ چچا نے رمشا سے کہہ دیا تھا کہ اگر اسے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے تو لڑکے کو بولے وہ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر لے کر آئے، پر وہ لڑکا نہیں مانا تھا۔ اس بات پر ہی رمشا کا یہ حال تھا۔ کوئی بھی میری شادی سے خوش نہیں تھا، یہ بات میں جانتی تھی۔ میں خود ہی فواد کے ساتھ اپنی شادی کی شاپنگ کرتی تھی۔ شادی کافی قریب آ گئی تھی، لیکن ایک رات اچانک ہی میں نے اپنے روم میں تھی جب رمشا کے چلانے کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ سب لوگ ہی سو رہے تھے، چچا چچی بھی اپنے روم میں تھے، لیکن جیسے ہی رمشا کے چلانے کی آواز سنی تو وہ سب بھی میرے سمیت اپنے روم سے باہر نکل آئے تھے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اصل ماجرا کیا ہوا ہے، ایسا کیا ہوا تھا جو رمشا ایسے چیخ رہی تھی۔ میں جیسے ہی رمشا کی طرف جانے لگی تھی تو چچا نے مجھے روک دیا تھا اور اس کے روم میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، پر میں نے سب برداشت کیا اور واپس چلی گئی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد سے چچا چچی کافی پریشان تھے۔ ایک دن گزرتے ہوئے میرے کان میں چچی کی آواز آئی جب وہ کہہ رہی تھیں کہ رمشا کے ساتھ انہیں اسپتال جانا ہے، پر رمشا جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ مجھے اب اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ رمشا کی طبیعت خراب ہے۔ تب ہی وہ بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی اور کچھ بھی کھاتی نہیں تھی۔ کچھ بھی کھاتی تھی تو اسے متلی سی ہوتی تھی، لیکن مجھے یہی لگا تھا کہ رات کو لیٹ آنے اور ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہوگی۔ میں اس سے آگے کا سوچتی نہیں تھی کہ اس سب کی کوئی اور بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ اچانک ہی ایک دن چچی میرے روم میں آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ اب میری شادی کافی دھوم دھام سے ہوگی اور سب لوگ اس شادی میں شرکت کریں گے۔ رمشا بھی ان کے ساتھ ہی تھی، جس کا چہرہ تو کافی مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ زبردستی چچا چچی کے کہنے پر ہی میرے روم میں آئی ہے۔ چچا چچی میری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی خوشی بھی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی فواد کو بتایا تو وہ بھی حیران ہوا تھا۔ ایک دن چچا چچی نے فواد کو گھر پر بلایا تھا، پر اس دن میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ جانا تھا۔ دوستوں نے میری پارٹی رکھی تھی۔ میں نے چچا کو بتایا کہ وہ اگلے دن فواد کو بلا لیں تاکہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں گی اور جو بات ہوگی وہ مجھے بھی معلوم ہوگی۔ پر چچا نے کہا کہ انہیں بزنس میٹنگ کے لیے جانا ہے، اس لیے وہ فواد سے کل ہی ملنا چاہتے ہیں۔ میں دوستوں کے ساتھ چلی گئی اور پیچھے سے فواد چچا چچی سے ملنے کے لیے آ گیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر گئی تھی تو چچا چچی کافی خوش تھے اور فواد کی کافی تعریف کر رہے تھے۔ مجھے بڑا دھچکا لگا تھا کہ اچانک سے وہ فواد کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، پر جیسے ہی فواد سے بات کی تو وہ مجھے بہت اداس لگا تھا اور کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے چچا چچی کے متعلق پوچھا کہ ان کے ساتھ وقت گزار کر اسے کیسا لگا، تو اس کا مختصر جواب سن کر مجھے کافی عجیب لگا تھا۔ لیکن پھر میں نے فون بند کر دیا۔ میری شادی کی تیاری ہو چکی تھی۔ چچا چچی کا یہی کہنا تھا کہ وہ میری شادی کافی دھوم دھام سے کریں گے اور میری رخصتی کا خاص اہتمام ہوگا۔ پر جیسے ہی ان کی بات سنی تو مجھے ان پر پہلی مرتبہ یقین ہوا تھا کہ شاید چچا چچی اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ رمشا سارا دن باہر ہوتی تھی، لیکن چچا کے کہنے پر وہ مجھ سے شاپنگ کے متعلق کوئی نہ کوئی بات کر ہی دیتی تھی اور مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ اللہ کرے میری شادی فواد سے ہو جائے۔ میں اس کی بات سن کر یہی کہتی تھی کہ اب تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے کہاں معلوم تھا کہ ایک سازش کے تحت میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ اس دن میں نکاح کے جوڑے میں تیار ہوئی سجی سنوری بیٹھی تھی۔ میں کافی اداس تھی کیونکہ میری زندگی کے اتنے اہم دنوں میں میرے ساتھ میری امی ابو نہیں تھے۔ جو سانحہ ہوا تھا اسے یاد کر کے میں شدت سے رونے لگی تھی۔ کوئی ابھی بھی میرا دل وہ سب کچھ سوچ کر تڑپ جاتا تھا۔ میرے اندر کتنا درد تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں کافی بے بس تھی۔ اچانک ہی میرے روم کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ میں حیران ہوئی تھی کہ کون ہو سکتا ہے، ابھی نکاح ہونے میں کافی وقت تھا۔ اچانک ہی رمشا کو سامنے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ پہلے سے کافی صحت مند ہو گئی تھی کیونکہ چچی اسے بہت زیادہ کھانا کھلانے لگی تھی تاکہ اس کی صحت ٹھیک رہے۔ وہ جیسے ہی میرے پاس آئی تو ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے کافی سادہ لگ رہی تھی۔ جب ہی وہ کہنے لگی کہ اگر فواد نے مجھے اتنا سادہ دیکھا تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں اس سے شادی کرنے پر خوش نہیں ہوں۔ وہ مجھے فورس کرنے لگی تھی کہ میں کچھ زیور وغیرہ پہنوں۔
پر میرے پاس تو کوئی بھی زیور نہیں تھا، میں نے تو کوئی زیور خریدا ہی نہیں تھا۔ اب اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ زیور لے کر پہنتی، اسی لیے رمشا مجھ سے کہنے لگی کہ اسٹور روم میں کافی زیادہ زیور موجود ہے، اس وجہ سے میں خود وہاں جا کر اپنی پسند کا زیور پہن لوں۔ میں نے اسے کافی سمجھایا کہ مجھے کوئی زیور نہیں پہننا، پر رمشا کہنے لگی کہ میری شادی ہو جائے یہ اس کی آخری خواہش ہے، میں اسے بہن سمجھ کر اس کی بات مان لوں۔ وہ کافی امید سے مجھے کہہ رہی تھی، میں اس کی بات مان چکی تھی اور اب سیدھا اسٹور روم میں چلی گئی تھی۔ مجھے وہاں جا کر کافی زیور تلاش کرنا پڑا تھا، جو کہ بہت مشکل تھا، وہاں کوئی بھی زیور موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی، پر میں نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا، مجھے زیور نہیں ملا تھا۔ نکاح کا وقت ہو جانے والا تھا، میں پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے واپس جانے کا سوچنے لگی، پر جیسے ہی میں اسٹور روم کے دروازے کی جانب گئی تو وہاں کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ اسٹور روم کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہی ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہوا کی وجہ سے بند ہو گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر دروازہ کھولنے لگی، پر دروازہ ہی نہ کھلا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں چھانے لگی تھیں، مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا، ایسا لگا جیسے دروازہ جام ہو گیا ہو۔ پر کچھ دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دروازہ کسی نے باہر سے بند کیا ہو۔ یہ دیکھ کر میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کافی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ میں نے فواد کو کافی آواز لگائی، کبھی رمشا کو بلاتی تھی، لیکن کسی نے اس اوپری منزل سے میری آواز نہ سنی۔ پنکھا نہ ہونے کی وجہ سے میرا پسینے سے کافی برا حال تھا، پر اس وقت کوئی بھی نہ آیا جو دروازہ کھول کر مجھے باہر نکال سکتا۔ میں نے آس پاس کوئی جگہ تلاش کی جدھر سے میں نکل سکتی، پر اس بند اور تنگ اسٹور میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا، میری چیخوں کی آواز کسی کو نہیں جا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے میں اسی اسٹور روم میں بند رہی تھی۔ میں بے ہوش ہونے والی تھی جب اچانک ہی کسی نے دروازہ کھولا تھا۔ میں تڑپ کر باہر نکلی تھی اور بھاگ کر نیچے اترنے لگی تھی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، پر جیسے ہی مہمانوں کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ مہمان ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں مصروف تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دلہن نہیں تھی اور اسٹیج پر کوئی دلہن موجود تھی، پر میں بھاگ کر اسٹیج پر گئی تو میری روح فنا ہو چکی تھی۔ میری جگہ کوئی اور دلہن بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اس دلہن کو دیکھا اور دوسری طرف فواد کو دیکھا، جو اس دلہن کے ساتھ کافی خوش تھا اور میرے سامنے اب وہ چچا کے کہنے پر دلہن کا گھونگھٹ اتار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا سانس خشک ہو گیا تھا۔ جب دلہن کے روپ میں رمشا کو میں نے دیکھا، فواد رمشا کو دیکھ کر کافی خوش ہو رہا تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سب لوگ کافی خوش تھے۔ میرے منہ سے فواد کا نام نکلا تو اس نے میری طرف ہی دیکھا، پر شرمندگی کا رتی بھر بھی اس کے چہرے پر نہ دیکھ سکی۔ رمشا نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو شاطرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھانے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ بھی مل سکتا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ فواد کے پاس جاؤں اور اس کا گریبان پکڑ کر میں چیخ چیخ کر اس سے بولوں کہ یہ سب کرنے کی کیا وجہ تھی، اس نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیوں کیا تھا اگر اسے رمشا پسند تھی۔ پر چچا نے جیسے ہی فواد کے سامنے گاڑی کی چابی رکھی تو میں جان گئی تھی کہ شادی کر کے فواد نے رمشا کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی اس دولت کو حاصل کیا ہے جس پر صرف رمشا کا حق تھا۔ فواد نے جیسے ہی وہ چابی دیکھی تھی تو ایک چمک سی اس کے چہرے پر چھانے لگی تھی۔ میرا وہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے نام کی سجاوٹ اپنے چہرے پر دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ میں فوراً ہی وہاں سے اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا تھا۔ میں یہ بات جان گئی تھی کہ فواد اس گھر میں رہنے والا تھا، وہ گھر جوائی بن کر اس گھر میں رہے گا اور اس طرح میرے سامنے رہے گا۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، پر میں فواد کا سامنا کرنا چاہتی تھی کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر صرف اور صرف دولت کی خاطر رمشا سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا۔ رمشا کو تو لڑکوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے کافی حیرانی تھی۔ میں یہی سوچ کر اس وقت رمشا کے روم میں گئی تھی۔ فواد وہاں پر موجود نہیں تھا اور رمشا شاید واش روم میں تھی۔ میں واپس جانے ہی لگی تھی جب اچانک ہی میری نظر ایک رپورٹ پر گئی تھی۔ میں وہ رپورٹ اٹھانے ہی والی تھی جب اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے رمشا باہر آنے والی ہے۔ یہ دیکھ کر فوراً واپس چلی گئی، پر وہ رپورٹ اب میری آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ رمشا کچھ تو چھپا رہی ہے اور اس کا فواد کو نہیں پتا۔ میں اپنے خیالوں میں تھی جب اچانک ہی فواد نے مجھے پکارا تھا۔ اس کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر زمانے بھر کا غصہ مجھے آیا تھا اور فواد کو میں نے ایک تھپڑ مار دیا تھا۔
جس کا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ فواد نے دولت کے لیے شادی کی ہے۔ فواد جانتا تھا کہ رمشا کیسی لڑکی ہے، لیکن دولت کے چکر میں وہ اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی بتایا کہ رمشا کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو چچا نے ایسا قدم اٹھایا ہے، تب بھی اس کی شادی رمشا سے ہوئی ہے، ورنہ رمشا کو تو وہ زہر لگتا تھا۔ فواد نے میری بات سنی تو ہنسنے لگا تھا کہ رمشا کو کسی نے دھوکہ دیا تھا اور وہ حاملہ تھی۔ یہ خبر سن کر میری پیروں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اب مجھے یاد آیا کہ رپورٹ اسی چیز کی تھی۔ فواد یہ بھی جانتا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ میں کافی حیران ہوئی تھی۔ اس دن مجھے امی ابو کی شدت سے یاد آئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میری زندگی میں دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ہر کسی سے دھوکہ ہی ملا ہے۔ میں خود کو اور بھی بدقسمت سمجھتی تھی، لیکن فواد کا چناؤ میں نے بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے انسان کو کسی سے اچھا کوئی مل جائے تو وہ دوسرے کی قدر کھو ہی دیتا ہے۔ سونا جتنا بھی مہنگا ہو جائے، لیکن ہیرے کے آنے سے اس کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ میں نے چچا کے گھر کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا تھا اور کچھ دن بعد ہی الگ ہو گئی تھی۔ میں ایک دوست کے گھر رہنے لگی تھی، لیکن اس کا گھر 2 پورشن پر مشتمل تھا۔ ایک پورشن کرائے پر تھا، وہ پورشن میں نے رہنے کے لیے لے لیا تھا، جو کہ میرے لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا۔ میں فواد کو بھولنا چاہتی تھی، پر مجھے کافی وقت لگا تھا۔ لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب شادی کا میری زندگی میں کوئی تصور نہیں ہے۔ میں نے NGO پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب سب لوگوں کو گائیڈ کرتی تھی۔ یہ NGO ایک معزز انسان کا تھا جو کہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے۔ میں ان کی کافی عزت کرتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر 5 سال کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ان کے بیٹے کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئی تھی، اور ان کا بیٹا بھی اب میری خوشی اور مسکرانے کی وجہ تھا۔ جب احتشام یہ سب دیکھتے تھے تو انہیں بھی کافی خوشی ہوتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو وہ اپنی بیگم سے الگ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ انسان کافی اچھے دل کے مالک تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے ان میں کوئی برائی نہیں تھی۔ ان میں کسی بھی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کافی سیدھے انسان تھے۔ پر ایک دن جیسے ہی میں نے ان کے بچے کو پڑھانا شروع کیا، جو کہ میرا روز کا کام تھا، تو وہ بچہ کافی اداس ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ بچہ روز ہی پریشان ہوتا ہے۔ پر وہ کہنے لگا کہ اس کے پاپا روز رات کو کہیں جاتے ہیں اور اسے گھر میں اکیلا رہنا پڑتا ہے۔ جب وہ اپنے پاپا کو کہتا ہے کہ اسے اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے، تو اس کے پاپا اسے ساتھ نہیں لے کر جاتے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو اکیلے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور رات کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آگے جا کر اسے اکیلا ہی رہنا ہے۔ اس کی بات سن کر پہلی مرتبہ مجھے احتشام سر پر کافی غصہ آیا تھا۔ میں نے اس بچے کو کہہ دیا تھا کہ جب بھی اس کے ساتھ آئندہ ایسا ہو تو وہ جلدی سے مجھے فون کرے گا اور مجھے بتائے گا۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ سے رات کے وقت اس بچے کی کام آئی۔ میں جیسے ہی اس کے گھر گئی تو احتشام سر کی کار دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کہیں جا رہے ہیں۔ میں ان کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ وہ اسپتال کے سامنے رکے تھے۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کی سرجری ہے اور بہت زیادہ پیچیدگی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ بات کسی سے نہیں کی، پر میں ساری رات اس بچے کے پاس رہی تھی۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پاپا تو روز واپس آ جاتے تھے، پر جیسے ہی اگلے دن مجھے وہ خبر ملی کہ احتشام سر کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کافی افسوس ہوا تھا۔ اس بچے پر مجھے بہت ترس آیا تھا۔ سر نے ساری دولت اس بچے کے نام کر دی تھی، اور ڈاکٹرز کو یہی کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو مجھے آ کر بتائے، اور یہ بھی کہے کہ اس بچے کا میں خیال رکھوں۔ میں کافی دکھی تھی۔ وہ بچہ بار بار مجھ سے پوچھتا تھا، پر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا جو میں اس سے کہہ پاتی۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ اس کے پاپا کسی کام سے بہت دور گئے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کی پرورش میری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی اور پوری کوشش کرتی تھی کہ اس کی اچھی تربیت کر سکوں۔ میں سب کچھ بھلا چکی تھی۔ کچھ یاد تھا تو سب وہ بچہ جو میری ذمہ داری تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے پڑھا لکھا کر بہت قابل بناؤں گی۔ پر جیسے ہی چچا چچی کو معلوم ہوا تھا کہ میں اچانک سے اتنے بڑے گھر میں رہنے لگی ہوں، تو انہوں نے مجھ سے تعلقات بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے فواد کی حالت دیکھ کر کافی افسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی۔ اب وہ اپنے بل بوتے پر کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بھی وہ کرتا تھا اپنے ساس سسر سے پوچھ کر کرتا تھا۔ وہ ان کا گھر جوائی کے نام پر غلام بن چکا تھا اور رمشا کے بچے کو سنبھالتا تھا۔ رمشا کی تو ابھی بھی وہی روٹین تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے،
ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.